بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حالانکہ میں اتنا کشش انگیز نہیں ہوں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، کم از کم تم زندہ لوگوں کی طرح باتیں تو کرنا جانتے ہو۔ دراصل مجھ میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ معذور لوگوں کو دیکھتے ہی بے اختیار ان سے مل بیٹھنے کو دل چاہتا ہے۔ تمہارا بازو کسی حادثے میں ضائع ہوا تھا یا پیدائشی طور پر غائب تھا؟ ایک حادثے میں کٹوانا پڑ گیا تھا۔ کہیں تم میرا مضحکہ اڑانے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اضطراری طور پر میرے قریب سرک آئی۔ دراصل میرے تجربات بہت تلخ اور عجیب ہیں۔ صحت مند مرد اول درجے کے خود غرض اور ہرجائی ہوتے ہیں۔ معذوروں کو کسی سے ذرا بھی پیار مل جائے تو زندگی بھر اس کے گن گاتے رہتے ہیں۔ میں تو جب بھی کسی ایسے مرد کو دیکھتی ہوں تو بے اختیار اس سے دوستی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ لولے بن کر بھی راجہ اندر سے کم نہیں ہو۔ سلطان شاہ اردو میں آہستہ سے بڑبڑایا۔ میں نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا اور پھر لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری دوستی میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ریٹا ہے، ایک دفتر میں کام کرتی ہوں۔ اور میرا نام اکبر ہے، یہاں تفریح کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، یہ میرا دوست علی شیر ہے۔ یہ سامان کیوں ساتھ لیے پھر رہے ہو؟ کیا ابھی لندن آئے ہو؟ اس نے پر اشتیاق لہجے میں سوال کیا۔ ذرا لمبی کہانی ہے۔ ایک دوست کے پاس ٹھہرنا تھا اور وہ ہمیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچنے والا تھا، لیکن ہم پہنچ گئے، وہ نہ آیا۔ اب یہاں کھلی ہوا میں بیٹھے سوچ رہے ہیں کہاں جائیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، میرے ساتھ چلو۔ اس نے بلا تامل پیشکش کر ڈالی۔ 2 کمروں کے فلیٹ میں تنہا رہتی ہوں، ایک کمرہ تم دونوں لے لینا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم تم پر بوجھ نہ بن جائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اداس لہجے میں کہا، یہ خیال بھی نہ کرنا۔ اس نے اپنی سمت والا میرا داہنا بازو دباتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، میں خود تمہاری خدمت کروں گی۔ دفتر سے لوٹ کر شام کو تمہیں باہر لے جایا کروں گی۔ اگر تمہاری طبیعت اسی قدر حساس ہے تو جتنے دن میرے ساتھ رہو میرے فلیٹ کا آدھا کرایہ ادا کرتے رہنا۔ یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے مائی بیبی، میں نے دردناک آواز میں کہا۔ ہمارے ملک میں زر مبادلہ کے قوانین بہت ناقص ہیں۔ سیاحت کے لیے زر مبادلہ ہر 2 سال بعد ملتا ہے اور ہماری یہ 1 سال میں دوسری سیاحت ہے۔ ہماری کل پونجی 10 پاؤنڈ کے ایک نوٹ پر مشتمل تھی جو میں جوتے میں چھپا لایا تھا۔ اسی میں سے ٹیوب کا کرایہ دے کر اب صرف 7 پاؤنڈ بچے ہیں۔ رقم بھی اسی دوست سے لینا تھی۔ میرے انکشاف پر لڑکی کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ ہونٹوں سے سارا سدا بہار مسکراہٹ یوں رخصت ہوئی جیسے وہ برسوں سے نہ مسکرائی ہو۔ اس کے نرم نرم مخروطی ہاتھ میرے بازو سے ہٹ گئے اور وہ مجھ سے قدرے دور سرک گئی۔ بہت ذلیل ہے تمہارا دوست، وہ ملامت امیز لہجے میں بولی۔ 10 پاؤنڈ کی رقم لانے والوں کو تو یہاں کا ویزا تک نہیں دیا جاتا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ہیتھرو سے کیسے نکل آئے۔ بس جھوٹ چل گیا۔ اب میں تمہارے گھر رہ کر اس دوست کو آسانی سے تلاش کر سکوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے امید افزا لہجے میں کہا، تو کیا تم واقعی میرے گھر رہو گے؟ اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں بے یقینی کے ساتھ پوچھا۔ اس دوران میں اس نے اپنا ہاتھ نرمی کے ساتھ میری گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ شاید نہ رہتا، مگر تم اس قدر حسین اور خوش اخلاق ہو کہ تمہارا دل نہیں توڑ سکتا۔ معذوروں سے محبت کرنے والی لڑکیاں عموماً نرم دل اور زود حس ہوتی ہیں۔ تم یہیں بیٹھو، میں 5 منٹ میں ابھی واپس آتی ہوں۔ ذرا اپنی سہیلی کو بتا دوں کہ میں تمہارے ساتھ گھر واپس جا رہی ہوں۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ واپسی کی کیا ضرورت ہے، بس ہم بھی ساتھ ہی چلتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں اس کی بخلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ نہیں، تم یہیں بیٹھو۔ وہ میری طرف بکھلا گئی۔ ایک بازو سے محروم شخص کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی۔ تم بیٹھو، بس میں آتی ہوں۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگی تھی جیسے اسے خدشہ رہا ہو کہ اس نے ذرا بھی تاخیر کی تو میں جونک بن کر اس سے چمٹ جاؤں گا۔ وہ چلی گئی۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ۔ سلطان شاہ کی طنزیہ آواز سن کر میں مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کیا حاصل ہوا؟ سلطان شاہ نے ملامت امیز لہجے میں سوال کیا۔ تجربہ، یہ سب زندگی کے تجربات ہیں برخوردار، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر جیب میں معقول رقم ہو تو ایک کوڑی بھی حسینہ عالم سے عشق لڑا سکتا ہے۔ وہ مفلس ہرکولس بھی ہو تو کسی کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ اسے ایک دم سے ہوا کیا تھا جو یوں بھاگ گئی؟ اور میں اسے اپنی اور لڑکی کی گفتگو سے آگاہ کرنے لگا۔ ہمیں وہاں بیٹھے بیٹھے 3 بج گئے، لیکن صورتحال جوں کی توں برقرار رہی۔ نہ کسی پولیس پارٹی نے ہم سے باز پرس کی، نہ مسلح گنڈوں کی ٹولی نے ہم پر حملہ کیا، اور مجھے یقین ہونے
ہونے لگا کہ شون کے بارے میں سلطان شاہ کو وہم ہوا ہوگا۔ اگر وہ ہمیں مشتبہ سمجھ کر ہمارا تعاقب کر رہا ہوتا تو اتنی دیر میں کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ 3:15 بجے ایک متوسط عمر کا پستہ قامت شخص دھیمی آواز میں تھنڈر کہتا ہوا ہمارے سامنے سے گزرا تھا اور میں نے فوراً ہی کالے گلاب کے الفاظ ادا کر ڈالے تھے۔ طویل انتظار کے بعد خود کلامی کے انداز میں اس شخص کا کہا ہوا لفظ سن کر میرے وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میرا جوابی کوڈ سنتے ہی وہ واپس لوٹا اور باری باری ہم دونوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا تھا، میرے ساتھ آؤ۔ نہ اس نے اپنا نام بتایا تھا، نہ میں نے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے گاز پر رکھا ہوا سوٹ کیس اٹھا لیا تھا اور سلطان شاہ نے بریف کیس سنبھال لیا تھا۔ ویرا کہاں ہے؟ راستے میں نے اس سے سوال کیا۔ میں کسی ویرا کو نہیں جانتا۔ اس نے گراتے ہوئے مجھے غصیلی نگاہوں سے گورا اور مجھے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ مجھے اس سے کوئی فالتو بات نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ویرا کے نمک خواروں میں سے ایک تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ویرا کو جانتا بھی تھا یا نہیں، اور جانتا تھا تو کس نام سے جانتا تھا۔ اس کی رہنمائی میں ہماری پیش قدمی کا اختتام گہرے سبز رنگ کے 2 دروازوں والی BMW کار پر ہوا، جس میں ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے سے ایک سفید فام تھا۔ اگلی نشست الٹ کر میں سلطان شاہ کے ساتھ عقبی نشست پر سوار ہو گیا اور ہمیں وہاں تک لانے والے نے سوٹ کیس ڈگی میں ڈال کر ڈرائیور کے برابر والی نشست سنبھال لی۔ تقریباً 10 منٹ کی مسافت کے بعد ہمارے سفر کا اختتام بیکر اسٹریٹ کی ایک گلی میں ہوا، جہاں صاف ستھری پختہ سڑک کے دونوں جانب دور تک ایسی جیسی قدیم ساکھ کی 3 منزلہ عمارات سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ ایک عمارت پر بیکر ہال اسٹریٹ کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اس شخص کی رہنمائی میں ہم پتھر کے زینے عبور کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلے ہوئے پتلے سے برآمدے کو عبور کر کے داخلی دروازے کے سامنے پہنچے اور اس نے 159 نمبر کے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ کون ہے؟ دروازے پر لگے ہوئے انٹرکام کے سپیکر پر ایک نسوانی آواز ابھری۔ پال۔ اس شخص نے اپنا دہنا سپیکر کے نیچے لگے ہوئے مائکرو فون کے قریب لے جا کر کہا اور اندر سے کسی خود کار نظام کے تحت دروازے کا قفل کھول دیا گیا۔ داخلی دروازے سے گزر کر وسط میں پختہ فرش تھا اور چاروں طرف عمارت کھڑی ہوئی تھی، جس میں 18ویں صدی کے طرز تعمیر کے مطابق سرخی مائل پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جہاں ایک بوڑھی سفید فام خادمہ ہماری منتظر تھی۔ اندر گھستے ہی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ باہر سے فرسودہ اور متروک طرز تعمیر کی حامل اس عمارت کی اندرونی ساخت ہر اعتبار سے جدید تھی اور فلیٹ زندگی کے تمام لوازمات سے آراستہ تھا۔ مجھے توقع تھی کہ شاید منزل پر پہنچ کر ویرا سے ملاقات ہو سکے گی، لیکن 3 خوابگاہوں والا وہ فلیٹ بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ ہمیں لانے والا سوٹ کیس اندر چھوڑ کر واپس لوٹ گیا اور ہم بوڑھی خادمہ کے ساتھ فلیٹ میں رہ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ویرا کے بارے میں خادمہ سے دریافت کروں یا خاموش رہوں۔ ہم دونوں ایک خوابگاہ میں داخل ہو کر تھکے ہوئے انداز میں بیک وقت نرم اور آرام دہ بستر پر دراز ہو گئے۔ مسٹر اکبر۔ بوڑھی خادمہ کی اس تفسار طلب آواز سن کر میں نے سر گھمایا تو وہ ایک لفافہ لیے خوابگاہ کے دروازے میں کھڑی تھی۔ میرا نام اکبر ہے اور یہ شیر علی ہے، میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے جوڈی کہتے ہیں، بڑے خوشی ہوئی تم سے مل کر، یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ کہتے ہوئے خادمہ نے بند لفافہ میری طرف بڑھا دیا اور خود الٹے قدم واپس لوٹ گئی۔ لفافے میں سادہ کاغذ پر صرف 2 سطریں درج تھیں۔ ضروری کام پڑ گیا ہے، جلد ہی ملاقات ہوگی۔ نیچے ویرا کا نام درج تھا۔ میں نے اس کاغذ کے پرزے کر کے کموڈ میں بہا دیے۔ فکر میں پڑ گئے کیا لکھا تھا پرچے پر۔ ٹھکانہ میسر آتے ہی سلطان شاہ کی زندہ دلی عود کر آئی تھی۔ میں نے اسے پیغام کا متن بتا دیا اور اسی وقت باہر لابی سے فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ فلیٹ اس وقت ہمارے تصرف میں تھا، لیکن اجنبیت کی وجہ سے فوری طور پر میرے قدم فون کی طرف نہ اٹھ سکے اور گھنٹی کی آواز معدوم ہو گئی۔ میں خوابگاہ سے نکلا تو ایڈی اسی طرف آ رہی تھی۔ تمہاری کال ہے مسٹر اکبر، اس نے کہا، اور میں نے فون کرنے والے کے بارے میں اس سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کرتے ہی ترک کر دیا، لیکن مجھے امید تھی کہ فون ویرا ہی کا ہوگا، ورنہ لندن میں ایسا کون تھا جو میرے اس فلیٹ میں گھستے ہی میرے نئے ٹھکانے اور فون نمبر سے واقف ہو جاتا۔ ریسیور پر دوسری طرف سے غیر متوقع طور پر بھاری مردانہ آواز سن کر میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا اور جب میں نے اپنا پاسپورٹ والا نام دہرایا تو جواب میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ دوسری طرف سے شون میکارتھی بول رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تاریک دائرے سے ناچنے لگے۔ اس کے بارے میں سلطان شاہ کا مشاہدہ درست ثابت ہوا تھا۔ شاید وہ شروع ہی سے ہمارا پیچھا کرتا رہا
رہا تھا اور ہم تمام تر احتیاط کے باوجود اب اس فلیٹ میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ زخمی ہاتھ کا کیا ہوا فطور اب کسی لمحے بھی بھیانک روپ دھار سکتا تھا۔ تم خیریت سے فلیٹ میں پہنچ گئے نا؟ میری آواز پہچان کر دوسری جانب سے شون میکارتھی نے خوش دلانہ لہجے میں سوال کیا اور مجھے اس کی آواز کسی گہرے کنویں کی تہہ سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے قدرے توقف کے بعد خشک اور سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ ارے اتنی جلدی بول گئے؟ ریسیور پر اس کی تحیر امیز آواز ابھری۔ صبح پارک ہوٹل میں ہی تو تعارف ہوا تھا، تم لیک ڈسٹرکٹ میں میری خوبصورت اور فراق بانجی سے ملنے والے تھے۔ میں شون بول رہا ہوں، شون میکارتھی۔ اس حد تک میں نے بھی تمہیں پہچان لیا تھا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور کس کے لیے کام کر رہے ہو۔ پہلے سوال کا جواب دے چکا ہوں، دوسرے کے لیے پابند نہیں ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ قدرے ترش ہو گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہیں اپنی بانجی کا نام اور پتہ دے بیٹھا ہوں، لیکن یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ کوئی اوباش آدمی میرا حوالہ دے کر اس سادہ لڑکی کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو۔ میں نے تو تم سے اس کا پتہ نہیں مانگا تھا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں مانتا ہوں، ریسیور پر اس کی مصالحانہ آواز ابھری، لیکن بہتیرے لوگ ندیدے اور عیاش ہوتے ہوئے بھی بظاہر لڑکیوں کی طرف سے بے پرواہی اختیار کرنے کی اداکاری کرتے رہتے ہیں۔ تم مجھے فضول باتوں میں الجھا رہے ہو، میں نے چڑھ کر کہا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ شاید ہائیڈ پارک میں بھی تم میری نگرانی کر رہے تھے۔ تم بہت چالاک ہو، میرا خیال تھا کہ میں شروع سے آخر تک تمہاری نگاہوں سے بچا رہنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی آواز اس مرتبہ تحیر امیز تھی، لیکن تمہیں میرا ممنون ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی تم کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، تم کوئی کوشش کر بیٹھتے تو بری طرح منہ کی کھانا پڑتی۔ مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے، اس نے ہلکا سا کہا مار کر کہا۔ ہوٹل سے روانہ ہوتے ہوئے تمہارا بایاں ہاتھ جیب میں تھا، لیکن کنگز کراس کے باتھ روم میں تمہارا پورا بایاں بازو ہی غائب ہو گیا۔ اپنے آزاد تم یوں ہی چھپاتے پھرے، مجھے یا کسی اور کو کس طرح زیر کر سکو گے؟ اس کی گفتگو نہ صرف خطرناک بلکہ ذو معنی تھی۔ وہ مجھے براہ راست دھمکی دے بغیر رواداری میں یہ جتانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اسے میرے بارے میں ایسی اہم باتیں معلوم ہیں جن کو ظاہر کر کے وہ میرے لیے ناقابل یقین دشواریاں پیدا کر سکتا تھا، جبکہ وہ خود مجھ سے ایک بالمشافہ ملاقات کے بعد میری دسترس سے باہر تھا اور میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بے بسی کے ساتھ سوال کیا۔ کہیں سے اپنے نیک چال چلن کا سرٹیفکیٹ مہیا کر سکو تو میں بہتری الجھنوں سے بچ جاؤں گا۔ مجھے کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر مجھے ہر لمحے اپنے آس پاس ہی پاؤ گے۔ تمہارے چال چلن کی تصدیق کے بغیر میں تمہیں ہرگز اپنی بانجی کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ اسے احتیاط سے کسی چڑیا گھر میں رکھوا دو۔ اگر تم اس فکر میں ہو کہ مجھے گیر گار کر اپنی بانجی کا شوہر بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، میں نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ یہ نہ بھولو کہ میں بھی اخبارات پڑھنے کا عادی ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ پولیس کسی ایسے قاتل کی تلاش میں ہے جس نے پچھلی رات ایک شخص کو کار کی کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ تم بایاں ہاتھ جیب میں ڈالے رہو یا پورا بازو غائب کر لو، میری نشاندہی سے نہ بچ سکو گے۔ اس کی غصیلی آواز سنائی دی۔ اگر اب تم نے مجھے دھوکہ دے کر اپنا ٹھکانہ بدلنے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ پولیس ہی تم سے نپٹے گی۔ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ میں نے اپنے وجود کی گہرائیوں میں ابھرنے والے خوف کی لہر کو دباتے ہوئے سوال کیا۔ میں مانتا ہوں کہ تم بہت کچھ جانتے ہو، لیکن مجھے یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب تمہارے کردار سے مطمئن ہوں، تمہارا چال چلن بھی ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتا ہے۔ تمہیں فوری طور پر شام روانہ ہو جانا چاہیے۔ میری بانجی اس سیزن میں میری طرف سے کام ملنے پر خاصی خوشی ہوگی، اور اگر میں لیک ڈسٹرکٹ کی سیاحت سے انکار کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ پولیس تمہارے بائیں بازو کی تلاش شروع کر دے۔ آواز معنی خیز ہو گئی تھی۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں نے ضد چاہ کر کہا۔ اگر تمہاری بانجی اتنی ہی خوبصورت اور سوشل ہے تو ضروری نہیں کہ وہ تمہارے بھیجے ہوئے گاہکوں کی تلاش میں خالی بیٹھی مکھیاں مار رہی ہوگی۔ اسے وہیں بہترے ایسے سیاح مل سکتے ہیں جو محض ایک شام کے لیے اسے اتنا معاوضہ دے سکتے ہیں جو میں شاید پورے ہفتے میں بھی نہ دے سکوں۔ اس ڈکوسلے کے بجائے تم کھل کر بتاؤ کہ مجھے شام بھیج کر تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میرے اور اس لڑکی کے ذاتی معاملات سے تمہیں کوئی واسطہ نہیں ہونا
ہونا چاہیے. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم ہشام جا کر اس سے رابطہ قائم کرو اور وہ تمہیں وقت دے سکی تو تمہیں اس کے ساتھ ٹھہرنا ہوگا. اگر اس نے معذرت کر لی تو تمہیں آزادی ہوگی. جدھر سینگ چمائیں ادھر چلے جاؤ. اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں ابھی اسے فون کیے لیتا ہوں. اس کے لیے مجھے لندن سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایریا کوڈ ڈائل کر کے میں لمحہ بھر میں اس سے بات کر سکتا ہوں. مجھے تم سے جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا. تمہاری بحث سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تمہیں ہر قیمت پر ہشام جانا ہوگا ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کی آواز تلخ ہو گئی. اپنا نمبر دے دو تاکہ میں تھوڑی دیر بعد تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکوں. میں نے کہا جو کچھ کہنا ہے ابھی کہہ دو. میرے پاس اور بھی بہتیرے کام ہیں. خوش دلی کے ساتھ شروع ہونے والی گفتگو میں اس وقت تک خاصی تلخی آ چکی تھی. ہوٹل کے بعد ہائیڈ پارک میں بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ میرا ایک ہمزاد بھی ہے. اس سے مشورہ کیے بغیر میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا. تمہیں وقت دینا ہی ہوگا. ہمزاد اس کی ہنسی کی آواز سنائی دی. سچ پوچھو تو اسی کی وجہ سے میری توجہ تمہاری طرف مبذول ہوئی تھی. تمہارا زخمی ہاتھ تو بعد میں میری نگاہوں میں آیا تھا. اسے چاہو تو میں ابھی ہشام روانہ کر سکتا ہوں. میں نے جلدی سے کہا وہ تو بس تمہاری شناخت کا ذریعہ تھا ورنہ سودا تمہارے ہی بارے میں ہوا ہے. سودا؟ میں نے تحیر امیز لہجے میں دہرایا. آخر کار تم اپنی اصلیت اگل ہی بیٹھے. اب یہ بتاتے چلو کہ یہ سودا کس قسم کا ہے اور کس سے ہوا ہے. اڑنے کی کوشش مت کرو. اس کی جلائی ہوئی آواز سنائی دی. شاید وہ الفاظ اس کی زبان سے غیر ارادی طور پر پھسل گئے تھے اور وہ اپنی اس بے احتیاطی پر جلایا ہوا تھا. بحث کے بجائے مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اپنے ساتھی سے مشورہ کیے بغیر کوئی وعدہ نہیں کر سکتا. وہ بھی اس فلیٹ میں تمہارے ساتھ ہی مقیم ہے. اس سے ابھی مشورہ کر سکتے ہو. مجھے کم از کم 1 گھنٹے کی مہلت درکار ہے. میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا. تم اپنا نمبر دے دو. ہو سکا تو اس سے پہلے ہی فون کرنے کی کوشش کروں گا. 1 گھنٹے بعد میں خود تمہیں رنگ کر لوں گا. دوسری طرف سے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا. میں ریسیور کریڈل پر رکھ کر پلٹا تو سلطان شاہ میری پشت پر موجود تھا. شاید وہ میری طویل غیر حاضری یا کمرے میں تنہائی سے اکتا کر باہر نکل آیا تھا. کس کا فون تھا؟ نگاہیں چار ہوتے ہی اس نے مضطربانہ لہجے میں سوال کیا کیونکہ ہمیں اس فلیٹ میں پہنچتے ہی ویرا کی طرف سے تحریری پیغام مل چکا تھا کہ اس لیے میری مفروضہ نام کے حوالے سے آنے والی وہ کال اس کے لیے بھی پریشان کن ثابت ہوئی تھی. تمہارا شبہ 100% درست تھا. پارک ہوٹل کے مینیجر کے کمرے میں ملنے والا اجنبی کسی بدرو کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ ہائیڈ پارک میں بھی ہماری نگرانی کر رہا تھا اور یہ اسی کی کال تھی. اوہ، تو اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم بکن ہال مینشن کے کسی فلیٹ میں مقیم ہیں. سلطان شاہ نے میرے ہمراہ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے متحیرانہ لہجے میں سوال کیا. آخر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کام کی بات پوچھی ہے تم نے. میں نے بستر پر دراز ہو کر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا. ذرا بوجھنے کی کوشش کرو کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. شاید شون میکارتھی نام تھا اس کا. وہ پرخیال انداز میں بڑبڑایا. وہ نہ تو پولیس کا مخبر معلوم ہوتا ہے نہ ہی ہمارے دشمنوں کا آدمی نظر آتا ہے. بہت خوب، میں نے ہلکے سے طنزیہ لہجے میں کہا. شرلک ہومز صاحب، اپنے ان نظریات کی بنیاد بھی واضح کرتے چلو تو ذرا نتائج اخذ کرنے میں آسانی ہو سکے گی. پولیس والا نظریہ تو تمہارا اپنا ہے. ہم نے ہائیڈ پارک میں خاصا وقت گزارا تھا. وہ جب چاہتا ہمیں پکڑوا سکتا تھا. اسے چوروں کی طرح یہاں تک ہمارا پیچھا کرنے اور پھر فون پر مزاج پرسی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہی بات دشمنی کے سلسلے میں صادق آتی ہے. جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے وہ بہت بے رحم اور شفاق ہونے کے ساتھ جدید وسائل پر بھی پورا عبور رکھتے ہیں. شون میکارتھی ان کا آدمی ہوتا تو ہم ہائیڈ پارک ہی میں کھلے آسمان کے نیچے بے دردی کے ساتھ بھون دیے گئے ہوتے. تو کیا تم اسے اپنے ہمدردوں میں شمار کر رہے ہو؟ شی اور ویرا کے علاوہ یہاں ہمارے سامنے اور کون سا فریق ہے؟ اگر وہ شی کا آدمی نہیں ہے تو یقیناً ویرا نے اسے ہماری حفاظت پر مامور کیا ہوگا. اس نے بتایا تھا کہ وہ جیکب کے نائب سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اب تیزی کے ساتھ اپنے آدمیوں کو یکجا کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ شون انہی میں سے ایک ہو. اس کی گفتگو دھمکی امیز تھی. میں نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر کہا. ویرا کا کوئی آدمی ایسی جسارت نہیں کر سکتا. پھر اس کا مطالبہ بھی عجیب و غریب ہے. وہ ہے شام جا کر اس کے دیے ہوئے فون نمبر پر اس کی بانجی سے رابطہ قائم کروں جو اس علاقے میں پیشہ ور گائیڈ کی حیثیت سے کام کرتی ہے. یعنی پھر وہی لڑکی. وہ برا سا منہ بنا کر بولا اور میں اپنی تشویش کے باوجود بے اختیار ہنس دیا. لولے بن کر بھی تم ان لڑکیوں کے عذاب سے نہیں بچ سکے اور اب شون تمہیں اپنے
اپنی بانجی کے پاس بھیج رہا ہے، کہیں اس نے تمہارے ماموں سسر بننے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ وہ بکتا چلا گیا۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے، لڑکی کو فون یہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے، مگر شون بضد ہے کہ میں شام جا کر ہی اس کی بانجی کو فون کروں، ورنہ وہ اخبارات پڑھنے کے بعد میرے زخمی ہاتھ کے بارے میں بہتیرے درست اندازے لگا چکا ہے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ پولیس کو میرے پیچھے لگا دے گا۔ یہ ہیشام ہے کیا بلا؟ جھیلوں سے بھرے ہوئے پرفضا علاقے کے مغربی ساحل پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ قصبہ بلیک پول کی مشہور ساحلی تفریح گاہ کے قریب ہی واقع ہوگا۔ میں نے کہا تو تم نے اسے کیا جواب دیا؟ تم سے مشورے کے بہانے 1 گھنٹے کی مہلت لی ہے۔ میرا جواب معلوم کرنے کے لیے وہ دوبارہ فون کرے گا، کیوں نہ اس کے دیے ہوئے نمبر پر فون کر کے اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ اس کی بانجی کس کماش کی لڑکی ہے۔ تم اپنا نام ظاہر کیے بغیر اس سے بات کر سکتے ہو۔ اس نے تجویز پیش کی۔ مشورہ معقول تھا۔ وہ اپنی کھوپڑی پر زور دیتا تھا تو کوئی نہ کوئی مثبت بات تلاش کر ہی لیتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ میری موجودگی میں وہ عام طور پر اس مشقت سے گریز ہی کرتا تھا۔ شون میکارتھی نے اپنی بانجی کا نام مس لوسی بتایا تھا۔ میں جیب سے فون نمبر والا رکا نکال کر ایک بار پھر فون کی طرف چل دیا۔ سلطان شاہ میرے ساتھ تھا۔ لندن کی ٹیلی فون ڈائریکٹری بھی انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں تھی اور اس کی کئی موٹی موٹی جلدیں تھیں جنہیں ہاتھ لگاتے ہوئے خوف آتا تھا، لیکن پہلی ہی جلد میں مجھے مطلوبہ معلومات بہت آسانی کے ساتھ مل گئیں اور میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس قصبے کے کوڈ کے ساتھ لوسی کا نمبر ڈائل کر لیا۔ میری پہلی ہی کوشش بار آور ہوئی اور دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کیا میں مس لوسی سے بات کر سکتا ہوں؟ رابطہ قائم ہوتے ہی میں نے بگڑے ہوئے لہجے اور بدلی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ لوسی گھر پر نہیں ہے؟ ایک خشک سی نسوانی آواز سنائی دی۔ تم کون ہو؟ کوئی پیغام ہو تو نوٹ کرا دو۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ دوسری طرف جو کوئی بھی تھی اپنی آواز بدل کر بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے تو اس کا لب و لہجہ بھی عجیب سا تھا، مگر لہجے کو میں نے اس وجہ سے نظر انداز کر دیا کہ ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں کے لب و لہجے میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے، اور پھر برطانیہ میں لب و لہجے تو کیا تلفظ تک کے بارے میں اتنا تضاد پایا جاتا تھا کہ اس بنیاد پر بہتری کہاوتیں اور لطیفے وجود میں آ چکے تھے۔ میں لنکاسٹر سے ایڈمنڈ بول رہا ہوں، میں نے وقفے کے بغیر کہا۔ لوسی کب تک واپس آئے گی؟ کچھ پتہ نہیں، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، اکتائے ہوئے انداز میں جواب دیا گیا، لیکن آواز کا تصنع اس وقت بھی برقرار تھا۔ بولنے والی اس معاملے میں اتنی اناڑی تھی کہ ایک فقرے میں کئی آوازیں بدل رہی تھی۔ اس سے بہت بدظن معلوم ہوتی ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے نرم اور دعوت تمیز لہجے میں کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی ہمدردیاں جیت کر میں اس سے لوسی کے بارے میں کارآمد معلومات حاصل کر سکوں۔ میرے نام سے کیا لینا ہے تمہیں؟ دوسری طرف سے اکھڑے ہوئے درست لہجے میں سوال کیا گیا۔ تمہیں پتا ہے کہ لوسی کتنی سنگ دل اور بد دماغ ہے؟ میں نے اپنی آواز پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ میں خود اس سے اکتایا ہوا ہوں۔ اگر تم چاہو تو ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ شٹ اپ! ریسیور پر گراہٹ ابری۔ میں فلرٹ نہیں ہوں۔ آواز سن کر مجھ پر فدا ہونے کی بجائے لنکاسٹر میں ہی کوئی کریننے کی لڑکی تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ لنکاسٹر کی لڑکیوں میں آج کل شیطان حلول کر گیا ہے اور وہ ایک ہی وقت میں کئی بوائے فرینڈ رکھنے کی عادی ہوتی جا رہی ہیں تاکہ اپنے لیے ان کے رقیبانہ جذبات کو بڑکا کر زیادہ سے زیادہ تحائف سمیٹ سکیں اور اپنی شامیں بہترین اور مہنگی تفریح گاہوں میں گزار سکیں۔ اسی لیے میں پورے خلوص کے ساتھ اپنے شہر سے باہر کسی پرخلوص ساتھی کی تلاش میں ہوں جو زندگی کی دشوار راہوں پر دور تک میرا ساتھ دے سکے۔ اس کے ساتھ گفتگو کو طول دینے کی غیر ارادی خواہش کے تحت میں نے روایتی عاشقانہ انداز اختیار کر لیا۔ تم بہت بدتمیز اور گستاخ ہو۔ فون تم نے کیا ہے، لہذا یہ تمہارا اخلاقی فرض ہے کہ ہذیان بکنے کی بجائے فون بند کر دو۔ اگر تم نے خود فون بند نہ کیا تو میں ریسیور رکھ دوں گی۔ کم از کم اتنا ہی بتا دو کہ تم لوسی کی ملازمہ ہو یا سہیلی، میں نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، ان میں سے کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس سے، مگر تم اس سے ڈرتی ضرور ہو، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر بکواس شروع کر دی۔ تم نے اس کے لہجے میں برہمی عود کرائی، مگر ساتھ ہی اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ مشق کے بغیر آواز بدل کر بولنے کی کوشش کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حلق پر غیر ضروری بوجھ ڈالا جائے تو کوئی اپنی جگہ رہنے سے انکار کرتی ہے۔ میں خوش دلی کے ساتھ وہ تبصرہ کرتے ہوئے اچانک غیر ارادی طور پر اپنی اصل آواز میں بولنے لگا، کیونکہ ذہن سے لوسی سے ہم کلامی کا امکان کافور ہو چکا تھا۔ ڈینی اچانک ریسیور
سر پر کھانسیوں کے درمیان برائی ہوئی شناسا آواز سنائی دی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر میرے کان دھوکہ نہیں دے رہے تھے تو وہ غزالہ کی آواز تھی۔ غزالہ، ہاں میں ڈینی ہی ہوں، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اردو میں دیوانہ وار چیخ اٹھا۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میری آواز سنتے ہی دوسری طرف غزالہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ شاید بے بسی کے ساتھ بلک کر رو پڑی۔ جب تک اپنے سائے سے بھی بھٹکتی رہی، کشت و خون کے باوجود آزاد رہی، مگر کسی پر اعتماد کرتے ہی بے جان دیواروں کی قیدی بن گئی ہوں۔ میری زبان سے غزالہ کا نام سنتے ہی چند ثانیوں تک تو سلطان شاہ سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر جیسے اس پر ایک دم جنون سوار ہو گیا اور اس نے بے ساختہ بے اختیار ہو کر میرے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ السلام علیکم بابی، میں سلطان شاہ بول رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم ابھی تمہارے پاس اس نے ماؤتھ پیس میں مشینی انداز میں بولنا شروع کیا تھا، مگر اچانک ہی اس کی زبان بند ہو گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس کا پزمردہ انداز میں ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ ہاں غزالہ، میں نے ریسیور لیتے ہی اسے دلاسا دینا چاہا، مگر اس نے روتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ کل رات سے میں سخت عذاب میں ہوں۔ سرے میں کئی بدماشوں نے میری کمین گاہ کو گھیر لیا تھا، مگر میں ایک دھماکہ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوا، مگر میں سڑک پر نکل آئی۔ وہاں شمال کی طرف جانے والی ایک ٹرک ڈرائیور سے لفٹ لی تو وہ صورت الحرام بہت نرم دل اور معصوم نظر آیا۔ وہ سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان مختصر ترین الفاظ میں اپنی کہانی سنا رہی تھی اور میں سانس روک کے سن رہا تھا۔ سرے کے مکان میں ہونے والا دھماکہ بہت خوفناک تھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہاں آنے والے 7 بیڑیوں میں سے کتنے مرے تھے اور کتنے زندہ تھے، مگر میں بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ میں نے ٹرک ڈرائیور کو بتایا کہ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑی ہوئی ہوں، اگر وہ انہیں تلاش کر سکے تو میں اسے معقول معاوضہ دوں گی۔ تھوڑی سی بحث کے بعد وہ رضامند ہو گیا اور میں نے آپ کے بجائے اسے سلطان شاہ کا حلیہ بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اگر اس کی نیت خراب ہو بھی جائے تو وہ آپ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔